السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ ریاست تلنگانہ کی کل سے شروع ہونے والی یوم تاسیس تقاریب کے کامیاب انعقاد کے لیے انتظامیہ کی جانب سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ریاست کے قیام کے 10 برس کی تکمیل کے موقع پر RTC ملازمین کے لیے DA جاری کرنے کا اعلان کیا گیا۔ ہاؤسنگ اور شہری امور کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے سڑکوں پر کاروبار کرنے والوں کے لیے PM سوانیدھی موبائل ایپ جاری کیا ہے۔ BRS پارٹی کے کارگزار صدر YT وزیر KT راما راؤ نے اپوزیشن جماعتوں کانگریس اور BJP کو چیلنج کیا ہے کہ وہ اپنی پارٹیوں کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کرے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کی یوم تاسیس کے موقع پر گورنر ڈاکٹر تمل سائی سوندراراجن نے آج ریاست کے تمام شہریوں کو مبارکباد دی۔ گورنر نے ایک بیان میں کہا کہ اس خوشی کے موقع پر تلنگانہ کے عوام فخر محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوم تاسیس کافی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اس سے علیحدہ ریاست کے لیے کئی نوجوانوں کی قربانیاں یاد آتی ہیں۔ کل سے شروع ہونے والی ریاست تلنگانہ کی یوم تاسیس تقاریب کے کامیاب انعقاد کے لیے انتظامیہ کی جانب سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ اسی دن تلنگانہ ریاست کا وجود عمل میں آیا تھا اور اب ریاست اپنے قیام کے 10 برس مکمل کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کل صبح 10:30 بجے قومی پرچم لہرائیں گے اور ریاست بھر میں یوم تاسیس تقاریب کا آغاز کریں گے۔ CM پہلے وزراء، ارکان اسمبلی اور ضلع کلکٹرز کو یہ ہدایت دے چکے ہیں کہ متعلقہ اضلاع میں یوم تاسیس پروگراموں کا اہتمام کیا جائے۔ 21 روزہ طویل تقاریب کے دوران مختلف پروگراموں کے انعقاد کے لیے حکومت نے منصوبے بنائے ہیں۔ TSAT نے یوم تاسیس تقاریب کے تحت اپنی خدمات کو یونیورسٹیوں تک توسیع دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ TSAT کی جانب سے اس وقت اسکول، کالج اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کلاسز کے لیے پروگرام ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں۔ عثمانیہ اور کاکتیہ یونیورسٹیوں نے میڈیا پر پروڈکشن سینٹرز کے ساتھ اس سلسلے میں ایک یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے ہیں۔ تفصیلات بتاتے ہوئے کاکتیہ یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر سرینواس راؤ اور TSAT کے CEO شیلش ریڈی نے کہا کہ کاکتیہ یونیورسٹی سے متعلق کریکولم کے ویڈیوز اس تعلیمی سال سے TSAT کے چینلز ودیا اور نپونا پر ٹیلی کاسٹ کیے جائیں گے۔ اس سے زائد از 1 لاکھ انڈر گریجویٹ طلباء اور 473 کالجوں کے 16,000 سے زائد PG طلباء کو فائدہ پہنچے گا۔ مرکزی حکومت کے پروگرام آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت ثقافت کی مرکزی وزارت کی جانب سے کل حیدرآباد کے گولکنڈہ قلعے میں تلنگانہ کے یوم تاسیس منایا جائے گا۔ ایک بیان کے مطابق مملکتی وزیر برائے ثقافت کشن ریڈی صبح میں قلعے کے احاطے میں قومی پرچم لہراتے ہوئے تقاریب کا آغاز کریں گے۔ پرچم کشائی کے بعد نیم فوجی دستوں کی جانب سے ایک پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ دن بھر منعقد ہونے والی یوم تاسیس تقاریب کے تحت ایک خصوصی نمائش کا اہتمام کیا جائے گا جس میں گزشتہ 9 برسوں کے دوران مرکزی حکومت کے کارناموں کو اجاگر کیا جائے گا۔ شام کے وقت ایک کلچرل پروگرام منعقد ہوگا جس میں مشہور آرٹسٹ مظاہرہ کریں گے۔ BRS کے کارگزار صدر YT وزیر KT راما راؤ نے تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی اور BJP کے MLA رگھونندن راؤ سے کہا ہے کہ ORR کے ٹینڈر کے معاملے میں عائد کردہ الزامات کو ثابت کر کے دکھائیں۔ KTR نے کہا کہ یہ معاملہ اب سنگین نوعیت اختیار کر گیا ہے کیونکہ MAUD کے اسپیشل چیف سیکرٹری اروند کمار اور IRB کمپنی نے جھوٹے الزامات عائد کرنے پر ریونت اور رگھونندن کو نوٹسیں جاری کی ہیں۔ راما راؤ نے دونوں اپوزیشن لیڈر سے کہا کہ مذکورہ معاملے میں ٹینڈر کے طریقہ کار میں ہوئی بے قاعدگیوں سے متعلق اپنے الزامات کو ثابت کرے۔ KTR نے انتباہ دیا کہ اگر کوئی بھی بنا کسی ٹھوس ثابت کے الزامات عائد کرتا ہے تب اسے قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 19 کلو گرام تجارتی LPG گیس سلنڈر کی قیمت میں فی سلنڈر 83 روپے 50 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ اس طرح دہلی میں کمرشل LPG سلنڈر کی قیمت 1,773 روپے جبکہ ممبئی میں 1,725 روپے ہوگی۔ چنئی میں اس کی قیمت 1,937 روپے ہو جائے گی۔ گزشتہ ماہ بھی اس سلنڈر کی قیمت میں فی سلنڈر 171 روپے 50 پیسے کی کمی کی گئی تھی۔ تلنگانہ کی یوم تاسیس تقاریب کے ضمن میں حیدرآباد سٹی پولیس ٹریفک نے کل جمعہ کو سیکریٹریٹ کے اطراف ٹریفک تحدیدات عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وی مجسمہ، نکلس روڈ، NTR مارگ اور تلگو تلی جنکشن اس کے آس پاس کے علاقوں میں ٹریفک پر پابندی رہے گی۔ اسی طرح خیرتآباد سے آنے والی گاڑیوں اور نکلس روٹری جانے والی ٹریفک کا رخ شاداں نرنکری کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ نرنکری
چنتل بستی سے آنے والی ٹریفک کو نیکلس روڈ ٹری جانے کی اجازت نہیں رہے گی۔ اقبال مینار جنکشن سے ٹینک بنڈ، رانی گنج اور لبرٹی جانے والوں کو بھی اجازت نہیں رہے گی۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے ریاست کے قیام کے 10 برس کی تکمیل کے موقع پر اپنے ملازمین کو 2 زیر التوا ڈی اے جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹی ایس آر ٹی سی کے صدر نشین باجی ریڈی گووردھن نے آج کہا کہ ریاست کے یوم تاسیس کے موقع پر آر ٹی سی کے ملازمین کو زیر التوا ڈی اے جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ جولائی 2022 کا 4.9% ڈی اے اب جاری کیا جا رہا ہے، جبکہ ملازمین کو یہ رقم جون کی تنخواہ کے ساتھ جاری کی جائے گی۔ آر ٹی سی کے مینیجنگ ڈائریکٹر وی سی سجنار نے کہا کہ کارپوریشن نے مشکل حالات کے باوجود اب تک 7 ڈی اے جاری کیے ہیں، مابقی 1 ڈی اے بھی جلد دیا جائے گا۔ چیئرمین نے ریاست تلنگانہ تحریک کے دوران آر ٹی سی ملازمین کی جانب سے 29 روزہ سکالہ جنولا سمے کو بھی یاد کیا۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے مئی 2023 میں سب سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس ریلوے زون نے پہلی مرتبہ ایک ماہ کے دوران مسافرین کی آمدنی کے ذریعے 500 کروڑ روپے کا نشانہ عبور کیا ہے۔ ماہ مئی کے دوران ایس سی آر کو 513.4 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی۔ ایک پریس نوٹ میں یہ بات بتائی گئی۔ اس طرح زون نے مئی کے مہینے کے دوران 12.517 ملین ٹن اشیاء کی منتقلی بھی کی، جو اب تک کی اعظم ترین مقدار ہے۔ سابق میں یہ مقدار مارچ 2023 میں 12.370 میٹرک ٹن رہی تھی۔ بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر و آئی ٹی وزیر کے ٹی راما راؤ نے اپوزیشن جماعتوں کانگریس اور بی جے پی کو چیلنج کیا ہے کہ وہ اپنی پارٹیوں کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کرے۔ اس بات کا اظہار کرتے ہوئے بی آر ایس اگلے انتخابات میں 90 تک 100 نشستیں جیتے گی۔ کے ٹی آر نے اس یقین کا اظہار کیا کہ چندر شیکھر راؤ ایک بار پھر وزیر اعلیٰ بنیں گے۔ حیدرآباد میں آج میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے راما راؤ نے اپوزیشن پارٹیوں سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ ملک بھر میں تلنگانہ سے اچھا ماڈل کہیں اور ہو تو بتائیں۔ ان کے مطابق گزشتہ 10 برسوں کے دوران تلنگانہ ریاست نے جامع، خوشحال اور متوازن ترقی کی ہے، جبکہ تعلیم اور طب کے شعبے میں بھی خاموش تبدیلیاں آئی ہیں۔ ہاؤسنگ اور شہری امور کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے سڑکوں پر کاروبار کرنے والوں کے لیے آج پی ایم سوندھی موبائل ایپ جاری کیا۔ اس ایپ کے ذریعے مذکورہ کاروباریوں کو قرض جات کے لیے درخواستیں دینے میں سہولت ہوگی اور مذکورہ اسکیم کے تحت انہیں مختلف اطلاعات بھی ملیں گی۔ پوری نے کہا کہ پرائم منسٹر اسٹریٹ وینڈر کی آتما نربھر ندھی اسکیم نے 3 برس مکمل کر لیے ہیں۔ نئی دہلی میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ہردیپ سنگھ نے کہا کہ پی ایم سوندھی یوجنا تیزی سے مقبولیت حاصل کرنے والی سرکاری اسکیمات میں شامل ہے۔ تلنگانہ مہیلا کانگریس کی جانب سے خواتین پہلوانوں کے ساتھ کی جا رہی دلی پولیس کی ظلم و زیادتی بربریت کے خلاف گاندھی بھون میں میڈیا کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس موقع پر تلنگانہ پردیش کانگریس مہیلا صدر سنیتا راؤ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 3 ماہ سے خواتین ریسلرز پہلوانوں نے دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ کانگریس مہیلا پہلوانوں کی تائید کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں اس لڑائی میں۔ ان کے لیے ہم نے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے مزید تفصیلات بتائی ہیں۔ اس موقع پر ٹی پی سی سی نائب صدر شہناز بیگم کے علاوہ کویتا جیلانی بیگم اور دیگر موجود تھے۔ مسلم لیڈروں نے بنگلور پولیس کمشنر کی تقرری پر افسوس کا اظہار کیا۔ کرناٹک کے مسلم رہنما اور علماء نے سلیم کے بجائے بی دیانند کو بنگلور کا نیا پولیس کمشنر بنائے جانے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سلیم 30 مئی تک اسپیشل ٹریفک کمشنر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ گزشتہ ہفتے مسلم کمیونٹی کے رہنما اور علماء نے کانگریس کے کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارامیا سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور کئی مطالبات کی فہرست میں ایک میمورنڈم پیش کیا، جس میں سلیم کو بنگلور پولیس کمشنر کے طور پر تقرری بھی شامل ہے۔ دہلی حکومت بمقابلہ مرکز آرڈیننس معاملہ، کیجریوال کی تمل ناڈو چیف منسٹر سے ملاقات۔ چنئی دہلی چیف منسٹر اروند کیجریوال نے جمعرات کے روز تمل ناڈو میں اپنے ہم منصب ایم کے اسٹالن سے ملاقات کی، جو قومی دارالحکومت میں سینٹرل کے ایڈمنسٹریشن پر کنٹرول کے لیے لائے جانے والے مرکز کے آرڈیننس کے خلاف حمایت حاصل کرنے کی ایک کوشش کا حصہ ہے۔ شنبے کے روز ٹویٹر کے ذریعے عام آدمی پارٹی سربراہ نے کہا تھا کہ ہم 1 جون کے روز تمل ناڈو چیف منسٹر ایم کے اسٹالن سے ملاقات کرتے ہوئے آرڈیننس مرکز کے غیر آئینی اور غیر جمہوری مخالف دہلی آرڈیننس کے خلاف ڈی ایم کے کی حمایت حاصل کریں گے۔ واضح ہے کہ کیجریوال نے مذکورہ آرڈیننس کے خلاف اپوزیشن پارٹیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے قومی سطح کے دورے کی شروعات 23 مئی سے کی تھی۔ جھارکھنڈ کے چیف منسٹر ہیمنت سورین سے 2 جون کے روز کیجریوال ملاقات کریں گے۔
انہوں نے بعد میں کیے گئے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ جون 2 کو میں چیف منسٹر جھارکھنڈ ہیمنت سورین جی سے رانچی میں ملاقات کروں گا۔ دہلی عوام کے خلاف مودی حکومت نے جو آرڈیننس پاس کیا ہے اس کے خلاف ہم ان سے حمایت حاصل کریں گے۔ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر نے اب تک چیف منسٹر مغربی بنگال ممتا بنرجی اور سابق چیف منسٹر مہاراشٹر ادھو ٹھاکرے، نیشنلسٹ پارٹی NCP سربراہ شرد پوار، بہار چیف منسٹر نتیش کمار، ان کے نائب تیجسوی یادو، تلنگانہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کی ہے۔ مرکزی حکومت نے 19 مئی کے روز ٹرانسفر، پوسٹنگ اور دیگر واقعاتی معاملات کے بارے میں قومی دارالحکومت علاقے دہلی GNCDD کے قوانین کو مطلع کرنے کے لیے ایک رائٹس لایا تھا۔ بی جے پی کی قوم پرستی فرضی ہے، ملکارجن کھڑگے کا بیان۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے مودی حکومت کے 9 سالہ دور کو ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس عرصے میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی BJP میں حب الوطنی کا جذبہ نہیں ہے اور اس کی قوم پرستی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ مسٹر کھڑگے نے شاعرانہ ٹویٹ کر کے حکومت پر حملہ کیا اور کہا، 9 سال پہلے کرتے تھے لال آنکھ کی بات، پھر جھولا جھولایا کی مسکراتے ہوئے ملاقات۔ گلوان میں بھارت کی 20 جوانوں نے دیا پران دان، چین کو کلین چٹ دیا، بھلایا ویروں کا بلیدان۔ چین ہماری زمین پر جما رہا قبضہ، فرضی راشٹروادی BJP میں شونیا ہے دیش پریم کا جذبہ۔ امت شاہ نے منی پور میں نئے حفاظتی اقدامات کا اعلان کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جمعرات کو اعلان کیا کہ حکومت منی پور میں جاری تنازع کو ختم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کرے گی۔ چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر شاہ نے اعلان کیا کہ منی پور کی علاقائی سالمیت کا تحفظ کیا جائے گا۔ ریاست میں امن کی بحالی کے لیے منی پور کی گورنر انوسویا اویکے کی صدارت میں کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ سیاسی سیکولرزم نے ہندوستانی مسلمانوں کو تباہ کر دیا ہے، راہل کی تقریر پر اویسی کا طنز۔ AIMIM صدر اسدالدین اویسی نے دعویٰ کیا کہ سیاسی سیکولرزم نے ملک میں مسلمانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کا استعمال اسمبلیوں اور پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی نمائندگی کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا۔ اویسی نے امریکہ میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے تبصرے پر جوابی حملہ کیا اور مسلمانوں کے خلاف تشدد کے مبینہ واقعات پر بات کی جو 1980 کی دہائی میں ہوئے جبکہ کانگریس اتر پردیش اور مرکز دونوں میں اقتدار تھی۔ حیدرآباد MP نے رپورٹرز کو بتایا کہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ سیاسی سیکولرزم کے ذریعے ہندوستانی مسلمانوں کو تباہ کیا گیا۔ سیاسی سیکولرزم کی وجہ سے ہندوستانی مسلمان بااختیار نہیں ہو سکے۔ سیاسی سیکولرزم کو پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں مسلمانوں کی نمائندگی کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ میں سیاسی سیکولرزم کے خلاف ہوں اور رہوں گا۔ امریکہ میں جہاں کانگریس لیڈر نے مسلمانوں، عیسائیوں، دلتوں، قبائلیوں کو حملہ محسوس کرنے کی بات کہی تھی، جس پر رد عمل پیش کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ یہ غیر معقول ہے۔ آپ سے ہندوستانی مسلمانوں پر ایک سوال پوچھا گیا لیکن آپ نے دہائی دی کہ 1980 دہے میں دلتوں اور سکھوں کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ اویسی نے کہا، آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ راجستھان کے چیف منسٹر اشوک گہلوٹ کو اس کا انہیں سبق دینا چاہیے تھا۔ راہل گاندھی کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ کیسے جنید اور نصیر کا راجستھان میں قتل ہوا۔ آپ کی چھتیس گڑھ میں حکومت نے دھرم سنسس کو اسپانسر کیا جہاں پر مہاتما گاندھی کی توہین کی گئی دسمبر 2021 میں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2019 میں کانگریس نے UAPA ایکٹ میں ترمیم پر BJP حکومت کی حمایت کی تھی، جس کی وجہ سے آج جیلوں میں بند لوگوں کی اکثریت مسلمانوں، دلت اور وہ لوگ ہیں جو حکومت کے مخالف ہیں۔ امریکہ نے یوکرین کے لیے $30 کروڑ مالیت کی فوجی امداد پیکج کا اعلان کر دیا۔ امریکہ نے یوکرین کے لیے $30 کروڑ کے نئے اسلحہ پیکج کا اعلان کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی و اسٹریٹجک رابطہ افسر جان کربی کے مطابق اس پیکج میں پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹمز، AIM-7A ڈیفنس میزائل، ایونجر ایئر ڈیفنس سسٹمز اور اسٹینگر اینٹی ایئر کرافٹ میزائل کے لیے ایمونیشن شامل ہے، جبکہ ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹمز، 155 mm اور 105 mm آرٹلری راؤنڈز، 105 mm ٹینک ایمونیشن اور زونی ایئر کرافٹ راکٹ بھی پیکج کا حصہ ہیں۔ دوسری جانب پینٹاگون کا کہنا ہے کہ روسی حملے کے بعد یوکرین کو $37.6 ارب کی امریکی دفاعی امداد دی گئی۔ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ کام جاری رکھے گا۔ مدرسے روضہ انور کے زیر اہتمام سمر کیمپ کا مدرسہ اعلیٰ وٹے پلی میں انعقاد عمل میں آیا۔
مولانا سید عبد الطیف قادری شرفی کے ہاتھوں طلباء و طالبات میں مومنٹو کی تقسیم عمل میں آئی۔ مدرسہ روضۃ الانوار کے زیر اہتمام سمر کیمپ کا مدرسہ حاضہ نزد ایم ڈی کلیکشن وٹے پلی میں انعقاد عمل میں آیا، جس کی صدارت مولانا سید شیخ عبد الطیف قادری شرفی اور نگرانی ناظم اعلیٰ مولانا حافظ و قاری محمد معین الدین شرفی نے کی۔ حافظ محمد سیف الدین شرفی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس سمر کیمپ میں بچوں کو دعائیں، حدیث، ناظرہ قرآن، تجوید کی مشق کرائی گئی۔ بچوں نے دینی تعلیمی مظاہرہ پیش کیا۔ اول، دوم، سوم آنے والے طلباء کو مولانا عبد الطیف قادری شرفی کے ہاتھوں مومنٹو پیش کیے گئے۔ اس موقع پر بچوں کے سرپرست موجود تھے۔ مولانا حافظ و قاری محمد معین الدین قادری نے بتایا کہ اس سمر کیمپ کے بعد طلباء کے لیے شعبہ حفظ جاری رہے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے سیل نمبر 9032206951 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ پیارے نبی آ گئے مرحبا یا مصطفیٰ، لجپارے نبی آ گئے مرحبا یا مصطفیٰ۔ اور خاص کر یہ علاقہ جس کو ہم وٹا پلی کہتے ہیں، اور اس علاقے کے اس بستی کے جتنے بھی میری عزت والی مائیں ہیں اور بہنیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ انوار المدنیہ، یہ مدرسہ ایم ڈی خان کلیکشن کے پیچھے کے حصے میں واقع مدرسہ ہے، اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے تشریف لائی ہے، اور اسلامی مائیں بہنوں نے اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو گرمائی تعطیلات ہوتی ہیں، وہ تعطیلات کو بچوں کو بیکار کاموں میں اور گھوم پھرنے میں لگانے کے بجائے بچوں کو مدرسے میں انہوں نے بھیجا ہے تاکہ بچے کچھ حاصل کریں اور ان کو حدیثوں کی شناخت ہو اور ان کو دعائیں کی شناخت ہو اور خود پریکٹیکلی پڑھیں اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے بچوں کو ہم نے جو دعوت دیا تھا، میری تمام اسلامی بہنوں نے قبول کیا اور اپنے بچوں کو بھیجا، اور الحمدللہ بچے تعلیم حاصل کرے، اور جو 40 دن کے عرصے میں بچوں نے محنت کر کے جو انہوں نے محنت کیا ہے اور بغیر دیکھے حدیثیں بھی سنائی ہیں اور بغیر دیکھے 40 دعائیں بھی سنانے کی سعادت حاصل کرے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد اور اللہ کی حمد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف سنانے کی سعادت حاصل کرے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اسی طرح اپنے بچوں کو بھیجتے رہیں گے اور مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں گے تو بچے ادب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اور جیسے قرآن پاک تلاوت کرنے میں وہ لوگ تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے وہ لوگ کوشش کریں گے اور محنت کریں گے، اور اسی طرح جو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بچوں کو انعامات سے سرفرازی کیا گیا ہے کہ بچے بہترین طریقے سے انہوں نے محنت کر کے انہوں نے اپنا حق حاصل کیا ہے، اول درجے سے بھی کامیابی حاصل کی ہے اور دوم درجے سے بھی کامیابی حاصل کرے اور سوم درجے سے بھی کامیابی حاصل کرے۔ یہ آپ ہی کی محنت کا اور یہ آپ ہی کی کوششوں کا یہ ثمر ہے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ اس مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجیں گے اور انشاءاللہ تعالی ماہر اور جدید اساتذہ اکرام کی نگرانی میں یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے۔ بازاروں میں کھانا ہلکے پھلکے نشانی ہے، تفصیل حدیث پانی پینے کا طریقہ، اشرب الماء عندکم، پانی دیکھ کر پیاس کرو، حدیث ان کا حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ان کا حاصل کرنا ہے مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حدیث شرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے۔ حدیث سترائش کی پاسل طلب فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو کیونکہ ہمارا اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ چودہویں حدیث ماں کا مقام الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ 15ویں حدیث درجہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باب جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ 16ویں حدیث چاچا اور خالہ کے مراتب، العم والد الخالد والدہ، چاچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے، خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے۔ حدیث نمبر 17 پڑوسی کے حقوق الجار، حق پڑوسی کا حق ہے۔ 18ویں حدیث حدیث نمبر 19
مسلم ایک مسلمان کا بھائی ہے. دوسری حدیث شریکانی الکلمات الطیبۃ صدقہ, اچھی بات کرنا نیکی ہے. 21ویں حدیث ترجمان امام بزاج بات جس نے ترجمان کی اس نے ظلم کیا. 22ویں حدیث خوش خلقی حسن الخلق نسبتی خوش خلقی یعنی اعلیٰ دین ہے. 23ویں حدیث رحم نہ کرنے کا نتیجہ من لا یرحم لا یرحم, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. 34ویں حدیث فائدہ خیر المال اللہ کو معاف کرنا بڑی دولت ہے. 15ویں حدیث 25ویں حدیث غیبت کی برائی الغیبت وشد ان کا نتیجہ من تکبر وضعہ اللہ, جو غلو کرتا ہے اللہ اس کو گرا دیتا ہے. 26ویں حدیث حدیث کی برکت من توضع للہ رفعہ اللہ, جو حدیث کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے. 17ویں حدیث 27ویں حدیث زیادہ کا نقصان کر سکتی جس چیز کو مثل کو زیادہ فکر کو مزہ کر دیتی ہے. 28ویں حدیث سچائی کی تعریف کو محبت و امکان مراست بات کرو چھوڑو کبھی معلوم ہو. 29ویں حدیث کا نقصان الفضل و قصور جس کو ہٹا دیتا ہے. 30ویں حدیث استعانہ کرنے کی تاکید اس کا نبو اللہ کا حسن کو پرہیز کرو. 31ویں حدیث غیبت کی برائی الغیبت اشد من القتل, غیبت قتل سے بڑھ کر ہے. 25ویں حدیث صاف ستھرے رہو کیونکہ ہمارا اسلام صاف ستھرا مذہب ہے. 40 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کتنے عمر میں ہوئی؟ 25 سال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے صاحبزادے کا نام کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف مثال کے بیٹھ جاؤ. عرس شریف حضرت سیدنا اجال شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سیدنا جلال شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا سعید آباد میں انعقاد عمل میں آیا. مولانا سید عبدالحمید قادری نے تمام مراسم میں عرس انجام دیے. عرس شریف حضرت سیدنا اجال شاہ صاحب قبلہ قادری چشتی بندہ نوازی اور حضرت سید جلال شاہ چشتی سلسلہ اجمیری کی 3 روزہ تقاریب کا احاطہ درگاہ شریف سعید آباد اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت. ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں. دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے. السلام علیکم, ہیلو, ہائے, آداب ایوری ون. دوستوں میں آپ کا دوست شہباز خان, آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے